تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قرآن ہے، تو فرمایا قرآن کو تو بغیر مطہر اور طہارت کے تم چھو نہیں سکتے. صحیح؟ تو جب تم چھوؤ گے نہیں تو قریب کیسے جاؤ گے؟ قریب نہیں جاؤ گے تو تم اس سے علم اور اس سے ہدایت کیسے حاصل کرو گے؟ تمہیں اس کا فہم کہاں آئے گا؟ صحیح؟ پہلے چھونا ہے، پھر قریب ہونا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے. تو چھو ہی نہیں سکتے. تو مطہر جو ہے، جو مطہر ہوگا، لا یمسو الا المطہرون، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جو مطہر ہو، جو طہارت یافتہ ہو، جو پاکیزہ ہو. تو قرآن کو تو پاکیزہ کے سوا کوئی ہاتھ، مطہر کے سوا ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز جو حضور علیہ السلام نے ہمیں پیچھے چھوڑنے کے لیے، جس کی ہدایت سے، جس کا حاصل اور جس کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے فرمایا، وہ قرآن ہے. اس کے لیے طہارت چاہیے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے سب سے زیادہ طہارت والا کس کو کہا ہے؟ خود قرآن کریم نے سب سے زیادہ، کہ جس کی طہارت کا حق سب سے زیادہ ادا کیا گیا، جس کی طہارت کا حق وہ ادا کیا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ادائیگی کا حق ہے، وہ کون ہے؟ تو قرآن کریم خود آواز دیتا ہے اور سمجھاتا ہے ہمیں، ہدایت دیتا ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا تو یہی ارادہ ہے کہ آپ سے ہر طرح کی نجس کو دور کر دے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور آپ کو مطہر کر دے. یطہرکم تطہیرا، جو طہارت و پاکیزگی کا حق ہے خدا کے ہاں، ویسا آپ کو مطہر کر دے. تو سمجھ آیا کہ قرآن نے سب سے زیادہ مطہر کس کو کہا؟ اہل البیت کو کہا، اہل البیت کو کہا. اور پھر اعلان کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر مطہر ہاتھ لگا سکتا ہے. اور اہل بیت کو کہا کہ یطہرکم تطہیرا، سب سے زیادہ مطہر ہیں وہ اہل بیت ہیں. اور اب فرمایا جو مطہر سب سے زیادہ ہیں وہ قرآن کو ظاہر ہے، پھر جو مطہر ہوگا وہ ٹچ کر سکے گا، ٹچ کرے گا تو کھولے گا. تو پتہ چلا حضور نے دو چیزیں چھوڑی، کہا کہ قرآن کو مطہر ہاتھ لگا سکتا ہے، اور طہارت میں اہل بیت سے اوپر تو قرآن نے کسی کو نہیں کہا. تو پھر قرآن نے اہل بیت کو مطہر تر مطہر کہا ہے، وہ قرآن کو کھولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. اور سیدنا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں علم رکھتے تو اہل ذکر سے جا کے پوچھو، ان سے جا کے سوال کرو، ان سے وہ علم حاصل کرو. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں جو اہل ذکر ہیں وہ ہم اہل بیت ہیں.